سلمان صاحب، معاشی اور جو سیاسی بحران ہے، آپ کی نظر میں اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں مریم، پاکستان کے اندر فیئر الیکشن ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے، اس لیے کہ جب انتخابات کی ساکھ نہیں ہوگی، ایک اچھی حکومت وجود میں نہیں آئے گی تو سرمایہ کو تحفظ حاصل نہیں ہوگا، معاشی پالیسیز کا تسلسل قائم نہیں ہوگا، سرمایہ کاری کا عمل تیز نہیں ہوگا۔ اور یہ سلسلہ پچھلی ایک دہائی سے جاری ہے، 2 دہائیوں سے، کہ جیتنے والا مسند اقتدار پہ پہنچ جاتا ہے، ہارنے والا سڑکیں ماپنے شروع کر دیتا ہے، اور دنیا کے جمہوری معاشروں کے اندر جو انتخابات ہوتے ہیں وہ ملکوں کے اندر استحکام لے کے آتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان آتا ہے۔ پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کی آپ تشخیص کریں تو فیئر الیکشن ہونے چاہیے۔ فیئر الیکشن کے نتیجے میں جو بھی حکومت میں آئے اس کی حکومت کو چلنا بھی چاہیے، چونکہ وہ اپنے ایک پروگرام کی بنیاد پہ آئے ہوتے ہیں۔ اور بات یہ کہ منشور ان کے بہت اچھے، کل بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اگر منشور اٹھا کے دیکھیں تو بڑے انقلابی منشور ہوتے ہیں کہ ہم آ کے محنت کشوں کے لیے کیا کریں گے، ہم آ کے خواتین کے حقوق کا تحفظ کریں گے، ہم آ کے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم کو مضبوط بنائیں گے، ہم نئے صوبے انتظامی بنیادوں پہ نئے صوبے بنائیں گے اور لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان لے کے آئیں گے۔ کیوں نہیں آتا؟ دیکھیں بات یہ کہ ایک مسلسل ایک گردان ہو رہی ہے، جی سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی سیاسی استحکام پاکستان میں کنہوں نے طاری نہیں ہونے دیا۔ یہ ہمارے دشمن کا کام نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے لیڈرشپ کا کام ہے۔ وہ لیڈرشپ جس کا سیاسی طرز عمل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ ہم جیتیں تو ٹھیک، دوسرا جیتے تو غلط، تو یہ جمہوریت نہیں ہے۔ آپ کو لیڈرشپ قومی ڈائیلاگ کی طرف جاتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو آنے والے دنوں میں؟ یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا، یہ ڈیڈ لاک کی کیفیت یہ ایک تیسری پارٹی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ ماضی کے اندر بھی بہت زیادہ ٹکراؤ ہوتا تھا، تناؤ ہوتا تھا، بیٹھ کے لوگ فیصلے کر لیتے تھے، نگران حکومتوں کی تشکیل ہوتی تھی، اس کے بعد الیکشن ہوتا تھا، جیسا تیسا الیکشن مان لیا جاتا تھا۔ یہ ایک تیسری پارٹی آئی تبدیلی سیاست کے نام پہ، انہوں نے پاکستان کے اندر جو رجحانات متعارف کروائے ہیں، سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ قوم کے اندر ایک نفرت، اس کا رجحان عام ہوا ہے، اور خاص طور پہ نوجوان نسل۔ اور نوجوان نسل کسی بھی ملک کے اندر اس کا ایسٹ ہوتی ہے، اس کی اسٹرنتھ ہوتی ہے۔ نوجوان نسل نے ملک کو آگے لے کے جانا ہوتا ہے، نوجوان نسل نے معیشت کو کھڑا کرنا ہوتا ہے، نوجوان نسل کی تگ و دو کی وجہ سے ملک کے اندر استحکام آتا ہے۔ آج پاکستان کے اندر جو کیفیت طاری کر دی گئی ہے، آپ نے ڈائیلاگ کی بات کی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ ڈائیلاگ میں ہرڈل کون تھا کہ ہمیشہ حکومتیں انیشیٹو لیتی ہیں کہ جی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھا جائے۔ یہ پچھلے 2018 کے بعد سے آج تک ایک پرائم منسٹر تھا، وہ روز کھڑا ہو کے پرائم منسٹر ہوتا ہوا لوگوں کو چور اور ڈاکو کہتا تھا۔ اب جو آ رہے ہیں وہ مل بیٹھنے کو تیار ہوں گے؟ دیکھیں یہ بات شہباز شریف صاحب نے اس وقت کے پرائم منسٹر کو پارلیمنٹ کے فلور پہ کہی تھی جب وہ پرائم منسٹر تھا کہ جی آپ کا پروگرام اپنی جگہ، ہماری باتیں اپنی جگہ، کم از کم ہم معیشت پہ کے چارٹر کرتے ہیں، اس سے سنجیدہ بات کوئی ہو نہیں سکتی تھی۔ لیکن میں نہ مانوں کی رٹھ نے پاکستان کو اس نیچ پہ لا کے کھڑا کیا ہے کہ آج پاکستان کے اندر انتخابات کا اعلان ہو گیا ہے، لیکن انتخابی فضا طاری نہیں ہو پا رہی۔ کیوں نہیں ہو پا رہی؟ اس لیے کہ پولیٹیکل پارٹیز کا کوئی کیس موجود نہیں ہے۔ اگر حکومتوں نے ڈیلیور کیا ہوتا، لوگوں کی جھولی میں کچھ پڑا ہوتا تو یہ صورتحال طاری نہ ہوتی۔ کیا ایسا ہی ہے؟ یہ سسٹم طول پکڑتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں بات یہ کہ ان کو انتخابات بھی نظر نہیں آ رہا ہے، ان کو مینار پاکستان پہ جلسہ ہوتا بھی نظر نہیں آ رہا، اور ان کو نواز شریف بھی آتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اور جب نواز شریف آئے گا تو پھر بھی آپ ان کا موقف جان لیں گے کہ کیا ہے۔ دیکھیں ہم ایک تجزیہ کار کے طور پہ اپنا ایک انالیسس پیش کر رہے ہیں۔ بات یہ کہ نواز شریف صاحب آئیں گے اور مینار پاکستان ایک تاریخی مقام ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کیفیت میں وہ پاکستان کے اندر آ رہے ہیں، ایک بڑا مقام ہے، اس پہ انہیں ایک بڑا اعلان کرنا چاہیے، اور وہ بڑا اعلان یہی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر فیئر الیکشن ہو۔ دیکھیں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی وہ ٹیکنوکریٹس چل رہے ہیں، یہ صرف ٹیکنوکریٹس چل رہے ہیں، یہ ملک نہیں چل رہا، یا پاکستان کے عوام کے مسائل حل نہیں ہو رہے۔ یہ تو وہ ٹیکنوکریٹ ہے جنہوں نے کہا تھا بجلی کی قیمتوں پہ اضافے کے ہم اجازت لے رہے ہیں آئی ایم ایف سے، اور جس دن سے انہوں نے اجازت مانگی ہے 4 دفعہ بجلی کی قیمتیں بڑھ چکی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے وہی عوام کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے، اور آج کی بڑی ضرورت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر
ایک مضبوط حکومت قائم ہونی چاہیے اور وہ مضبوط حکومت پاکستان کے عوام کو جواب دہ ہو. ہوتا یہ ہے کہ آپ جس منشور اور پروگرام کے تحت مسند اقتدار پہ پہنچتے تھے، مسند اقتدار پہ پہنچنے کے بعد اس پروگرام پر کاربند ہونے کی بجائے آپ اپنے پرانے سکور سیٹل کرنے شروع کرتے ہیں، جس سے پاکستان کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے. اور یہ بات ابھی صافی صاحب نے درست کی ہے کہ مینار پاکستان بھرنا کوئی بات نہیں، کہ مینار پاکستان بھرنے والے آج کہاں بیٹھے ہیں. کیا پاکستان کے سیاستدانوں کی قسمت میں یہی لکھا ہوا ہے کہ ہر پرائم منسٹر کوئی پھانسی چڑھ جائے گا، کوئی جیل چلا جائے گا، کوئی نااہل ہو جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سیاستدانوں کو ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. اور دنیا کے اندر جیسی جمہوریت چل رہی ہے کہ وہاں کی پارلیمنٹ کے اندر جب لوگ سر جوڑتے ہیں تو لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جی یہ ہمارے بارے میں کچھ سوچ رہے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی کون سی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جو بیٹھ کے لوگوں کے ایشوز کی بات کر رہی ہے، جو مہنگائی زدہ مسائل زدہ لوگوں کی آواز بن رہی ہے، جو یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس یہ معاشی ایجنڈا موجود ہے، ہم اس معاشی ایجنڈے پہ پاکستان کو معاشی بحران سے نجات دلائیں گے؟ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی، ایک دوسرے کے خلاف گالی گلوچ، ایک دوسرے کو چور اور ڈاکو. اور بات یہ کہ جو دوسروں کو کہتے رہے ان کا سارا کیا چٹھا بھی سب کچھ سامنے آ گیا ہے. اور بات یہ کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو الیکشن میں حصہ لینے کا موقع ملنا چاہیے، اور جو لوگ جیلوں کے اندر موجود ہیں وہ قانون کو فیس کریں. اس لیے کہ ماضی کے اندر جنہوں نے قانون کو فیس کیا تھا انہوں نے ریاست پہ حملہ آور نہیں ہوئے تھے، نہ ریاستی اداروں پہ وہ حملہ آور ہوئے تھے. ان کا کیس ان سے بالکل ڈیفرنٹ. سلمان صاحب کیا وجہ انتخابی فضا طاری ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہے؟ دیکھیں میرے ذہن میں ویسے ہی ایک شعر آیا ہے کہ رکھتا ہے کون یاد پرانی رفاقتیں، مٹی کا نام تک نہیں مٹی کے تیل میں. دیکھیں بات یہ کہ فضا کیوں کر طاری نہیں ہو پا رہی، اس لیے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو پتہ ہے کہ لوگوں کا رخ کریں گے تو ان کے ہاتھ میں بجلی کے بل ہوں گے، رد عمل آئے گا. محلوں میں جائیں گے تو ان کے چولہے بجھتے محسوس ہوں گے، شہروں کے اندر جائیں گے تو مہنگائی، بے روزگاری اور غربت نظر آئے گی. اور 5 سال یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز حکومتوں کے اندر رہی ہیں، اور حکومتوں میں اندر رہتے ہوئے انہوں نے اپنی ساری عیاشیاں بھی جاری رکھی ہیں، مراد بھی لیتے رہے ہیں، تنخواہیں بھی لیتے رہے ہیں، گاڑیاں بھی چلتی رہی ہیں، مفت بجلی بھی تھی، مفت گیس بھی تھی، مفت پیٹرول بھی تھا. اب بات یہ کہ اس صورتحال کے اندر انتخابات، اور وہ جو کہا گیا ہے کہ ہر الیکشن میں کسی نہ کسی کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوتے ہیں، ہر الیکشن میں کسی نہ کسی کو نااہل قرار دیا جاتا ہے. اور وہ جو شخص جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لندن کے اندر اس کی رپورٹس یہ ہیں، آپ ذرا اس کی ہسٹری تو اٹھا کے دیکھیں، کون سی جیل اس نے نہیں بھگتی، کون سا کیس اس نے نہیں بھگتا. اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ آج کی اس کیفیت کے اندر آخری ہوپ وہی شخص ہے. اس لیے کہ 3 سال اس کے ادوار گواہ ہیں کہ اس نے لوگوں کو بھوکے نہیں مرنے دیا تھا، اس نے بجلی سستی کر کے دکھائی تھی، پیٹرول لوگوں کی پہنچ میں تھا، روزگار مل رہا تھا، سی پیک آگے بڑھ رہا تھا. اس کی ٹانگیں کھینچنے والے کون تھے؟ وہ قوم کے سامنے سارے ایکسپوز ہو گئے ہیں. سیاستدان میں اسے ہی مانتا ہوں جو مشکل صورتحال کے اندر سے راستہ بناتا ہے، وہ اپنے آپ کو پابند نہیں کر لیتا. لہٰذا تو اب مہنگائی جہاں پر ہے وہ آ کے کم کریں گے، وہ آ کے کم کریں گے. آپ دیکھ لیں ہونی شروع ہو گئی ہے مہنگائی کم ان کی آنے کی وجہ سے. دیکھیں میں اس کو پتہ ہے کہ کیسے چلانا ہے ملک، اس لیے کہ اس نے اپنے اوپر پابندی لگا کے، میں نے آپ کو مثال دے رہا ہوں، ریکارڈ کی بات آپ اٹھا کے دیکھ لیں، 30% بجلی اس نے لیس کی تھی. لہٰذا آخری ہوپ وہ ہے. لیکن ابھی جو 16 مہینے گزرے ہیں معذرت کے ساتھ، اس میں 16 مہینے کا سب سے بڑا ناقد ہوں. بات ہے آپ 16 مہینے 3.5 سال آپ تاریخ میں سے نکال دیں گے، یہاں پر ہر شے ضروریات کی قیمتیں دگنی ہوئی تھی، وہ آپ بھول گئے سارے. اور وہ جو گالی گلوچ ہو رہی تھی، الزام تراشی ہو رہی تھی، اس سیاستدان نے پاکستان کی سیاست کو کمزور کیا ہے. وہ بہت سیاستدان تھا. اور اس کی دیکھیں مجھے بہت افسوس ہے ان خواتین کارکنوں کا جو جیلوں میں موجود ہیں. کیا سیاسی کارکن ان کی جنگ کا ایندھن بنتے رہیں گے؟ ایک شخص ذمہ دار ہے پاکستان کو آج اس نیچ پہ پہنچانے کا، صرف ایک شخص ذمہ دار ہے. اس نے اپنی ذاتی انا کی خاطر پاکستان کو بہت پیچھے دھکیلا.